بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ 388 وَإِنْ قَالَ لَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو گھر میں داخل ہو جائے گی تو تجھ کو 3 طلاق ہے، فَطَلَّقَاتٍ تیری بول دیا، وہ ویسی رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد کیا کرا 2 طلاق دے دیا، اس کے بعد کیا کرا 2 طلاق دے دیا۔ وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ، انہیں کیا کری دوسرے شوہر سے شادی کر لی، مطلب عدت گزارنے کے بعد 2 طلاق دے دیا، انہیں چلے گئی، عدت گزر گئی، دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وَدَخَلَ بِهَا، اور اس میں داخل ہو گئی، کب؟ وہ گھر میں جس گھر میں داخل ہو گئی 3 طلاق بولا تھا نا، نہیں داخل ہوئی تھی جب تک، وہ دوسرے شوہر کے پاس رہ سکو داخل ہو گئی۔ ثم عادت الى الاول، پھر اس کے بعد انہیں بھی چھوڑ دیا، انہیں چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد کیا کر عدت گزار لے کے پھر پہلے شوہر کے پاس نکاح کر لے کے آ گئی۔ اب کیا حکم ہے؟ فدخلت الدار، پھر گھر میں داخل ہوئی، طلقت ثلاثا، ابو حنیفہ فرماتے ہیں 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ ارے پہلے 2 پڑے تھے نا، وہ تو 2 دے دیا سو پڑے تھے، یہ 3 کو تو انہیں معلق کر دیا تھا، یہ 3 کو معلق کر دیا جو اب پڑ گئی۔ مطلب کیا ہے؟ جس وقت بولا تھا ملکیت تھی، جس وقت انہیں گھر میں داخل ہو گئی ملکیت تھی، سمجھ میں آ گیا؟ بیچ میں ملکیت چلی گئی پھر پلٹ کے آ گئی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ملکیت دوسروں کے پاس جا کے آئی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ میں آ گیا؟ عند ابی حنیفہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف تو یہ کہتے ہیں، وقال محمد ہی طالق ما بقي من الطلاقات، اور محمد کہتے ہیں کہ وہ طلاق والی ہے جو کچھ کے باقی رہ گئی طلاقات میں سے۔ کیا مطلب؟ اگر پہلے 2 دے دیا تھا تو اب 1 پڑے گی، 3 ہو جاتے، اگر پہلے 1 دیا تھا تو اب بقیہ کیا ہوں گے 2 پڑیں گے، 3 ہو جاتی۔ فرق کیا ہے؟ فرق کچھ بھی نہیں ہے، بہت اچھا، صرف بولنے کا فرق ہے، صرف وہو قول زفر، نہیں سمجھ میں آیا؟ کون سے 3 دے دیا؟ 3 دے دیا تو الگ ہے، 3 دے دیا تو الگ ہے، وہاں ملکیت پوری ختم ہو گئی، پھر یہ شادی ہو گئی تو پہلے کا پورا ختم ہو جاتا، دوسرے مرتبہ نہیں ویسا نہیں ہے، طلاق وہ اگر وہ رہا تو باقی رہتی ہے، شرط لگا تو شرط رہی تو باقی رہتی ہے۔ سنو وہ قول زفر، اور وہ زفر کا قول ہے، وہ اصلہ، اور اس کی اصل یہ ہے ان الزوج الثانی یہدم ما دون الثلاث عندهما، کہ زوج ثانی منہدم کرتا ہے 3 سے کم کو ان دونوں کے پاس، 3 سے کم کو ان کے پاس منہدم کرتا ہے۔ فتعود الیہ بالثلاث، پھر وہ اس کے پاس لوٹ کر آتی ہے 3 کے ساتھ، ان دونوں کے پاس، مطلب ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ شوہر ثانی کیا کرتا ہے، وہ پہلے نے 2 طلاق جو دیا تھا نا وہ 2 طلاقوں ختم کر دیتا ہے، پھر ان 3 طلاق کا مالک رہتا ہے۔ مطلب اب چونکہ گھر میں داخل ہو گئی تو وہ شرط پہ پائی گئی، وہ 3 طلاقیں پڑ جاتی ہے، یہ مطلب 3 طلاق کی ملکیت بچی ہوئی ہے اس کے پاس ابو حنیفہ کے اور ابو یوسف کے قول کے مطابق، لیکن چونکہ گھر میں داخل ہو گئی نا تو 3 کی 3 پڑ گئے ایسا۔ وعند محمد و ظفر لا يهدم ما دون ثلاث، امام ظفر اور محمد کہتے ہیں کہ وہ ہدم نہیں کرتا ہے 3 سے کم، 3 طلاقوں سے کم ہو گئے تو شوہر ثانی ہدم نہیں کرتا، پہلے اگر 1 دے دیا تھا تو اب 2 پڑیں گے، پہلے 2 دے دیا تھا اب 1 پڑیں گے، مگر وہ بچی میں فرق تو کچھ بھی نہیں پڑتا، پہلی صورت میں بھی 3 طلاق ان کے قول کے مطابق بھی 3 طلاقیں پڑھتے ہیں، ان کے قول کے مطابق بھی 3 طلاقیں پڑھتے ہیں، عمل میں ایک ہی ہے مگر بول کا فرق ہے، میں یہ بولا نا۔ فتعود الیہ بما بقی وسنبین من بعد، انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو اور تفصیل سے بیان بھی کریں گے۔ چلیے، وَإِنْ قَالَ لَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، اور ایک جملہ، اگر اس سے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہو جائے گی تو تجھ کو 3 طلاق ہے، تجھ کو 3 طلاق، ثم قال ان انت طالق ثلاثا، پھر کہا تجھ کو 3 طلاق ہے، کیا مطلب؟ پہلے بولا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھ کو 3 طلاق، وہ شرط ویسی سے، پھر بعد میں کیا آیا کہ 3 طلاق دے دیا، ہو گیا نا 3 طلاق ہو گئی۔ ہاں، فتزوجت غیرہ، پھر اس کے بعد انہیں عدت گزار کی کیا کری، دوسرے سے شادی کر لی، وہ دخل بها، اور اس نے دخول کر دیا، ثم رجعت الى الاولى، پھر وہ پہلے والے کے پاس لوٹ گئی، فدخلت الدار، گھر میں داخل ہو گئی، لم يقع شيء، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جب 3 طلاقیں پہلے انہیں دے دیا ہے تو 3 طلاق دینا اس بات کی علامت ہے کہ انہیں بالکل ہی الگ ہو گئی، ملکیت سے مکمل طور پہ نکل گئی، پھر جا کے دوسرے شوہر سے نکاح کری، پھر دوسرا شوہر طلاق دیا، پھر واپس اس کے پاس آئی، پھر اس سے نکاح کر لی، تو یہ بالکل الگ خاتون شمار ہو جاتی ہے۔ کیا شمار ہو جاتی ہے؟ پہلے کیا تھی 1 طلاق 2 طلاق دیے تو وہ 1 طلاق 2 طلاق کے بعد کے بچے ہوئے پڑھتے تھے، ایسا تھا، یہاں پہ ویسا نہیں ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ وقال ظفر یقع ثلاث، امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں 3 واقع ہو جائیں گے، پھر امام ظفر کیا بولتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی تو اس کی تھی نا، بیوی اس کی تھی نا،
اور جس وقت انہیں بولا تھا اس وقت ملکیت میں تھی نہیں تھی، اور جس وقت گھر میں داخل ہو رہی اس وقت ملکیت میں ہے نہیں ہے، بیچ میں چلے گئی تھی، اور چلے گئی تھی تو پہلے ایک طلاق دو طلاق میں بھی چلے گئی تھی، پہلے ایک طلاق دو طلاق میں بھی چلے گئی تھی، تو 3 طلاق میں بھی چلے گئی، واپس آئی، اتنی بات ہے۔ کون کہیں گے؟ یہ امام ظفر کہیں گے۔ یقع ثلاث 3 واقع ہو جائیں گے، لأن الجزاء ثلاث مطلق، اس لیے کہ ثلاث کی جو جزا ہے نا مطلق ہے، لاطلاق اللفظ لفظ کے مطلق ہونے کی وجہ سے، وقد بقي احتمال وقوعها، اور اس کے واقع ہونے کا احتمال باقی ہے، تو یمین بھی باقی ہے، جیسا کہ پہلے 1 اور 2 کے بارے میں باقی تھا۔ ورنہ ان الجزاء طلقات هذا الملک، ہماری دلیل یہ ہے کہ جزا جو اس ملکیت کی طلاقیں ہیں، جزا کیا ہے؟ طلاق، اس ملکیت کی طلاقیں، اور اس ملکیت کی طلاقیں اگر 1 ہو گئی تو 2 بچے ہوئے رہتے ہیں، 2 ہو گئی تو 1 بچی ہوئی رہتی ہے، 3 کے 3 ہو گئے تو ختم ہو گئی، یہ ملکیت پوری کی پوری 0 ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اگر انہیں بیوی بنتی ہے تو پھر وہاں سے اثر کاروائی شروع ہوتی ہے، وہاں سے ایسا، یہ مطلب ہے۔ تو جزا جو اس ملکیت کے طلاقاں ہیں، لأنها هي المانعۃ، اس لیے کہ وہی روکنے والی چیز تھی، لأن الظاہر عدم ما يحدث، اور اس لیے کہ ظاہر جو ہے اس چیز کو عدم کرتا ہے جو پائی جا رہی ہے، والیمین تعقد للمنع او الحمل، اور یمین روکتی ہے منع کرنے سے یا اٹھانے سے، وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرْنَاهُ، اور جب جزا وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی یہ ملکیت کی طلاقیں، اب وہ ملکیت کی طلاقیں تو ختم ہو چکی، وہ ملکیت کی طلاقیں تو ختم ہو چکی، اب یمین کہاں باقی رہی؟ وقد فاد بتنجیز الثلاث المبطل للمحلیتی، اور وہ یعنی یہ ملکیت کی طلاقیں فوت ہو چکی ہیں تنجیز 3 طلاقوں کو فی الفور دینے سے، تنجیز مانے فی الفور دینا، تعلیق کا مطلب کسی شرط سے معلق رکھنا، اور تنجیز کا مطلب ہے کہ فوراً دے دینا، نقد دینا، کیا بولتا ہے؟ تنجیز، جو کہ محلیت کو باطل کرنے والی ہے۔ فلا تبقی الیمین، تو یمین باقی نہیں رہے گی، فلا تبقی الیمین، یمین باقی نہیں رہے گی، بخلاف ما اذا ابانہا، برخلاف صورت کے جب کہ اس کو بائنہ کر دیا تھا، لأن الجزاء باق لبقاء محلی، اس لیے کہ جزا باقی ہے اس کے محل کے باقی رہنے کے، بائنہ کرنے کے اندر جو ہے محل باقی ہے تو ملکیت باقی شمار کی جائے گی، جزا باقی شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ إِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَجَامَعَهَا فَلَمَّا الْتَقَى الْخَطَانَانِ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا، لو بیوقوف تھا، کیا بولا معلوم ہے؟ اگر میں تجھ سے جماع کروں تو تجھ کو 3 طلاق بولا، اب جماع کرتے ہی 3 طلاق مل گئی، یعنی دونوں جیسے ان کی شرمگاہ مل گئی تو سمجھو 3 طلاق پڑ گئی، اس کے بعد جو ہے فوراً ہٹ جانا ضروری ہے، کیونکہ اس کا دیر کرے تو کیا ہے؟ حرام کر رہے جیسا ہوتا نہیں ہوتا، یہ بولتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آیا؟ اور اگر کہا اپنی بیوی سے جب میں تجھ سے جماع کروں تو تجھ کو 3 طلاق ہے، اس نے جماع کیا، پھر جب مل گئے 2 خطرے یعنی شرمگاہیں، تو لقت ثلاثاً، تو 3 طلاقیں پڑ گئی۔ وَإِن لَبِثَ سَاعَةً، اور اگر ٹھہر گیا اس نے 1 منٹ بھی، لم یجب علیہ المہر، تو مہر اس پر واجب نہیں ہوگا۔ وَإِن أَخْرَجَهُ، اور اگر اس کو نکالا، ثم ادخلہ، پھر داخل کر دیا، وجب علیہ المہر، مہر واجب ہو جائے گا۔ کیا مطلب بھائی؟ مطلب اگر غیر شادی شدہ سے نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہے جیسے ہی شرمگاہ مل گئی تو طلاق پڑ گئی، طلاق پڑتے ہی جو شادی کا مہر ہے وہ تو دینا ہی دینا پڑے گا، شادی کا جو مہر ہے دینا۔ پھر اس کے بعد اگر اس نے کیا کیا معلوم ہے، دوبارہ جو ہے کیا کہتے ہیں جاری رکھا ہے یا دور ہٹ کے پھر جو ہے واپس جمع کرا، تو اس وقت جو ہے مہر مثل واجب ہو جائیں گا، 2nd مہر، کیونکہ کسی عورت کا جو ہے کیا کہتے ہیں بزا استعمال کرنے پر مہر لازم ہوتا ہے، وہ بول رہے ہیں ہم، وجب علیہ المہر، مہر واجب ہو جائے گا۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ، اور جب کہا اپنی بیوی سے، اذا جامعتک نہیں باندی سے، اپنی باندی سے کہا، اذا جامعتک فانت حرۃ، جب میں تجھے جماع کروں تو آزاد ہے، اس کو بولا باندی بولا، تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ جیسے مل گیا تو فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں، آزاد ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر دیر تک ٹھہرا رہا تو پھر اس کو مہر دینا پڑتا۔ وعن ابی یوسف، کیونکہ غیر عورت سے نے جماع کر رہا نا بھائی، ہاں۔ وعن ابی یوسف انہ اوجب المہر فی الفصل الاول ایضا، امام ابی یوسف کہتے ہیں کہ مہر کو واجب کیا جائے گا پہلی فصل میں بھی، لوجود الجماع بالدوام علیہ، جماع کے پائے جانے کی وجہ سے اس پر دائم رہ کر،
الا انه لا يجب عليه الحد للاتحاد، مگر یہ کہ اس پر حد واجب نہیں ہوگی اتحاد کے سے. تو فوراً یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو ہے چونکہ غیر سے جماع کر رہا ہے تو حد زنا ہے نا بھائی، تو حد لازم ہونا چاہیے. تو حد لازم نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو ہے جس وقت شروع کیا تھا اس وقت کیا تھا؟ شوہر تھا. اور اب جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب غیر آدمی کر رہا ہے، لیکن چونکہ عملاً ایک ہے نا، وہ اتحاد زمانہ ہے، اتحاد زمانہ ہے، اس واسطے جو حد جاری نہیں کی جائے گی. کیونکہ حدود کیا ہوتے ہیں؟ ذرا بھی شبہ رہے تو ساقط ہو جاتے ہیں. الحدود مہر دینا بولے تو جو ہے جان بوجھ کر اگر کرے ہیں تو وہ جو ہے پیسے دینا لینا جائز نہیں، وہ حرام ہے. اگر وتی بھی شبہ ہو جائے تو پھر مہر دینا پڑتا ہے. تو یا وتی بھی شبہ کو شمار کر لینا، کیا کر لینا؟ وجہ ظاہر کی وجہ یہ ہے کہ ان الجماع ادخال الفرج فی الفرج، کہ جماع جو ہے فرج کا فرج میں داخل کرنا، ولا دوام للادخال، اور ادخال کے لیے کوئی دوام نہیں. بخلاف ما اذا اخرج ثم ولج، برخلاف صورت کے جبکہ اس نے نکالا پھر داخل کیا. لانه وجد الادخال بعد الطلاق، اس لیے کہ ادخال پایا گیا ہے طلاق کے بعد. الا ان الحد لا يجب لشبهة الاتحاد بالنظر الى المجلس، مگر یہ کہ حد واجب نہیں ہوتی اتحاد کے شبہ کی وجہ سے مجلس کی طرف نظر کرتے ہوئے. ایک ہی مجلس ہے نا، تو مجلس کا پورا ہونا میں عمل کے ایک ہونے کا شبہ پایا جا رہا ہے اسی وجہ سے. وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ وَجَبَ الْعَقْلُ، اور جب حد واجب نہیں ہوگی تو تاوان واجب ہو جائے گا. تاوان کا مطلب وجہ مہر، سمجھ میں آئے گا نا. وَجَبَ الْعُقْرُ إِذِ الْوَتِيُّ لَا يَخْلُو عَنْ أَحَدِهِمَا، اس لیے کہ وتی جو بھی ہوتی ہے ان دونوں میں سے کوئی خالی نہیں ہوتی ہے. یاد رکھو، وتی اگر ہوگی حلال ہوگی تو نکاح ہوگا، اگر حرام ہوگی تو زنا ہوگی تو حد جاری ہوگی. تو یا تو حد ہونا چاہیے یا پھر جو مہر ہونا چاہیے. اب اگر حد بھی نہ ہو مہر بھی نہ ہو تو کیسا؟ ویسی وتی بالکل نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے وتی بھی شبہ میں مہر دینا پڑتا ہے. وتی بھی شبہ میں آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھنا، بابا کو پوچھو سمجھ میں نہیں آیا. ولو کانت طلاق رجعیا، اور اگر طلاق رجعی تھی، اور اگر طلاق 3 طلاق نہیں بولا انہیں، 1 طلاق بولا. اگر میں تجھ سے جماع کروں 1 طلاق بولا اور جماع کرنا شروع کر دیا، 1 طلاق پڑ گئی، باہر نکال کے پھر داخل کرا تو رجعت بھی ہو گئی. نہیں ہو گئی نا. رجعت کے لیے کیا ہے؟ ملنا ضروری ہے، یا بول دینا زبان سے ایسا. ولو کانت طلاق رجعیا، اور اگر طلاق رجعی تھی تو یسیر مراجعا باللباث، تو انہیں رجعت کرنے والا شمار ہو جائے گا ٹھہرنے سے. سمجھ میں آ گیا؟ عند ابی یوسف خلاف علی محمد، امام محمد کے برخلاف. لوجود المساسی، مساس کے پائے جانے ویسے کون بولتے ہیں؟ یہ ابی یوسف بولتے ہیں. امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ باہر نکل کے داخل کرے تو جو ہے دوسرا عمل شمار ہوتا، ورنہ وہ ایک ہی عمل ہے، وہ ایک ہی عمل ہے، ایسا ہوتا. مساس کے پائے جانے. ولو نزع، اور اگر نکالا، ثم ولج، پھر داخل کر دیا، سارا مراجعان بالاجماع، تو رجعت کرنے والا شمار ہوتا ہے بالاجماع. ابو یوسف کیا ہے؟ ان دونوں یہ دیر تک کے عمل کو 2 عمل مانتے ہیں. دیر تک کو کیا مانتے ہیں؟ 2 عمل مانتے ہیں. لیکن امام ابو یوسف ایک ہی عمل مانتے ہیں. تو ان کے بعد دوسرا عمل کب ثابت ہوگا؟ باہر نکلنے کے بعد پھر دخول کرے تو دوسرا عمل شمار ہوتا ہے، لوجود الجماع، جماع کے پائے جانے کی وجہ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.